بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور فرعون کو کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے۔ تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم کی نسل سے ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کا ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 7,000 کے قریب تھے۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار قوم تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ کرم نوازے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص و کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے قوم سے کہہ دے کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم پر ہفتے والے دن پر مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کو مچھلیوں کا شکار حرام فرمایا ہے۔ یہ سن کر ساری قوم پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کا وہ دن تھا جس دن وافر مقدار پر مچھلیاں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے جو کہ بہت کم یعنی نہ کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان ان پر حاوی ہو گیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیا جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح سے پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن کو اسے پھر پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو اس طرح برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب پسند آئی، اور پھر لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے کافی مقدار میں مچھلیاں ان حوض میں داخل ہو جاتی۔ ان قوم کو شیطان کا یہ ہلا بازی بہت پسند آیا، لیکن یہ قوم یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور پرہیزگار ہو کر شکار سے دور رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، اور کچھ لوگ شیطان کے ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالف کرنے لگے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 1200 ایسے
नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इन 1200 नाफरमान अफराद को अल्लाह ताला के अजाब से डराया कि वह अल्लाह ताला के इस नाफरमान कामों से बाज आ जाएं, लेकिन वह लोग बाज न आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांच जो लोग इस बात को बुरा जानते थे उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन नाफरमान कौम को बार बार समझाया, लेकिन वो लोग शिकार करने से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। यह मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में है। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वह सब के सब बंदर की सूरत में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उसे बंदर बना दिया। जब वह लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए, वह बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो कतार रोते थे, लेकिन वह कुछ बोल न सकते थे। उन 12,000 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उन 12,000 अफराद को बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 12,000 कौम बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान वह न कुछ खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए।